چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22A اور 22B کے حوالے سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سیکشن 22A میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس کے اختیارات کیا ہیں۔ اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سیکشن 1 کہتا ہے کسی مقامی علاقے کے لیے کسی جسٹس آف پیس کو گرفتاری عمل میں لانے کے لیے اس مقامی کے اندر دفعہ 54 میں جو حوالہ دیا گیا ہے پولیس افسر کے، اور دفعہ 55 میں جو حوالہ دیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج کے جملہ اختیار حاصل ہوں گے۔ سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ جسٹس آف پیس جو سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے کسی اختیار کو زیر کار لا کر گرفتاری عمل میں لائیں گے، اس پر لازم ہوگا کہ گرفتار کردہ شخص کو قریب ترین پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج کے پاس لے جائیں یا لے جانے کا اہتمام کرے گا، اور ایسے افسر کو گرفتاری کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے رپورٹ دے گا، اور اس پر ایسا افسر اس شخص کو دوبارہ گرفتار کرے گا۔ سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ کسی مقامی علاقے کے جسٹس آف پیس کو ایسے علاقے کے اندر اختیار ہوگا کہ وہ ڈیوٹی پر مامور پولیس کی جماعت کے کسی رکن کو اپنی امداد کے لیے طلب کر سکتا ہے، اور اس کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کسی شخص کو پکڑنے یا اس کو فرار کو روکنے کے لیے جو کسی قابل دست اندازی جرم میں شریک ہوا ہو یا جس کے متعلق معقول شکایت کی گئی ہو یا باعتبار شہادت ملی ہو یا معقول شبہ ہو کہ اس نے اس طور پر اس میں حصہ لیا ہے۔ B کہتا ہے کہ جرم کے عمومی سدباب کے لیے اور خاص طور پر نقص امن یا خلل عامہ کو روکنے کے لیے۔ سب سیکشن 4 کہتا ہے کہ جب ڈیوٹی پر مامور پولیس جماعت کے کسی رکن کو سب سیکشن 3 کے تحت امداد دینے کے لیے طلب کیا گیا ہو تو ایسی طلبی حاکم مجاز کی طرف سے کی گئی ہو تو تصور ایسا ہی ہوگا۔ سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ کسی مقامی علاقے کے لیے جسٹس آف پیس ان قواعد کے تابع جو صوبائی حکومت وضع کرے گا وہ مجاز ہوگا کہ آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر رہنے والے کسی شخص کی شناخت کے متعلق سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جسٹس آف پیس۔ B کہتا ہے کہ کسی دستاویز کی تصدیق کرے گا جو ایسا کوئی شخص اس کے پاس پیش کرے گا۔ یہاں C میں کہا گیا ہے کہ کسی ایسی دستاویز کی تصدیق کرے گا جس کی کسی قانون نافذ الوقت کی روح سے یا اس کے تحت کسی مجسٹریٹ کی طرف سے تصدیق کرائی جانی ہو، اور جب تک اس کے برعکس کوئی ثابت نہ ہو جائے ایسا جاری کردہ سرٹیفکیٹ درست سمجھا جائے گا، اور کوئی دستاویز جس کی اس طور پر تصدیق کی گئی ہو جائز طور پر تصدیق شدہ سمجھا جائے گا، اور اس طرح تصدیق کردہ دستاویز کو اس طور پر پوری تصور کیا جائے گا کہ گویا وہ مجسٹریٹ نے ہی تصدیق کیا تھا۔ سب سیکشن 6 کہتا ہے اس میں ایکس افیشیو جسٹس آف پیس کے اختیارات بتائے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب حسب ذیل شکایت پر پولیس حکام کو مناسب ہدایت جاری کر سکتا ہے۔ 1 میں کہتا ہے کہ فوجداری کیس کے اندراج نہ ہونے پر وہ ہدایت جاری کر سکتا ہے۔ 2 میں کہتا ہے ایک پولیس آفیسر سے دوسرے پولیس آفیسر کو تفتیش منتقل کرنا ہو تو وہ ہدایت جاری کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ پولیس حکام کی غفلت شاری، پولیس کے امور فرائض کو سر انجام دہی کی سست رفتاری پر بھی جو ہے جسٹس آف پیس ہدایت جاری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 22B
جس میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس کے فرائض کیا ہیں۔ ان قواعد کے تابع جو صوبائی حکومت وضع کرے گا کسی علاقے کا ہر جسٹس آف پیس۔ اے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے مقامی علاقے کے اندر کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع موصول ہونے پر جس میں نقص امن یا کسی جرم کا سرزد ہونا شامل ہو، فوری طور پر ایسے معاملات میں تحقیقات کرے گا اور اپنی تحقیقات کے نتیجہ کی تحریری رپورٹ نزدیکی مجسٹریٹ اور تھانے کا انچارج افسر کو دے گا۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ بی میں کہا گیا ہے کہ اگر ضمن اے میں یعنی آرٹیکل اے میں حوالہ جرم قابل دست اندازی ہے، جائے وقوع جرم سے کسی چیز کو ہٹانے یا کسی طور سے اس میں مداخلت کرنے سے بھی روکے گا۔ سی میں بتایا گیا ہے اگر آرٹیکل اے میں حوالہ جرم قابل دست اندازی ہے، جائے وقوع جرم سے کسی چیز کو ہٹانے یا کسی طور سے اس میں مداخلت کرنے سے بھی روکے گا۔ 1 میں کہتا ہے کہ ایسی تحقیقات کرنے میں اس پولیس افسر کو تمام امداد دے گا۔ 2 میں کہتا ہے ایسا بیان قلم بند کرنے جو کوئی شخص جس کی نسبت کسی جرم کا ہونا باور کیا جاتا ہو متوقع موت کے تحت دے۔ یہ تھی سیکشن 22A اور 22B کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں۔ کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔